الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عرضنا الامانۃ انا بے شک ہم نے عرضنا پیش کیا الامانۃ امانت کو علی السماوات آسمانوں پر والارض اور زمین پر والجبال اور پہاڑوں پر فابینا تو انہوں نے انکار کر دیا ان یحملنها کہ اسے اٹھائیں واشفقن منہا اور اس سے ڈر گئے وحملها الانسان اور انسان نے اسے اٹھا لیا انہ بے شک وہ کانا ہمیشہ سے ہے ظلوما بہت ظالم جہولا بہت جاہل لیعذب اللہ تاکہ اللہ تعالی عذاب دے المنافقین منافق مردوں کو والمنافقات اور منافق عورتوں کو والمشرکین اور مشرک مردوں کو والمشرکات اور مشرک عورتوں کو ویتوب اللہ اور اللہ تعالی توبہ قبول کرے علی المؤمنین والمؤمنات مومن مردوں اور مومن عورتوں کی وکان اللہ غفور الرحیم اور ہمیشہ سے اللہ تعالی بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر سمجھنے سے قبل ایک بنیادی بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کے دو قسم کے احکام جاری اور ساری ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک کونی حکم، کونی حکم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو یہ حکم دیں کہ وہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، کن فیکون، تو اسی سے اس کو حکم کونی کہتے ہیں کہ کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کونی حکم۔ اور دوسرا حکم وہ ہے جس میں اس نے اختیار دے دیا ہے کہ جس کو حکم دیا گیا ہے چاہے تو وہ کرے اور چاہے تو نہ کرے، اور اگر وہ کرتا ہے تو اس کے اوپر ثواب کا وعدہ ہے، اور اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کو عذاب کی وعید ہے۔ اس کو کہتے ہیں شرعی حکم، یعنی کہ احکام کی کتنی قسمیں ہو گئی جو کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے احکامات جاری کیے ہیں، وہ دو قسم کے ہیں، ایک شرعی احکام اور دوسرے کونی احکام۔ تو کونی احکام کے اندر اللہ رب العالمین کے حکم کے خلاف کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ شرعی احکام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا، اور اختیار دے کر کرنے پر ثواب کا وعدہ کیا اور نہ کرنے پر عذاب کی دھمکی دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو احکام ہمیں دیے ہیں جس کو حکم شرعی کہتے ہیں، انہی احکام شرعی کا نام، انہی فرائض کا نام امانت ہے، جن کو انسان اور جن کے علاوہ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کونی احکام کی پابند ہیں۔ انسان اور جنات کے علاوہ باقی جتنی بھی کائنات کے اندر مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کس حکم کے تابع ہیں؟ کونی حکم کے پابند ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، نہ ہی وہ نافرمانی کرتے ہیں اور نہ ہی کر سکتے ہیں۔ جہاں تک انسان کا تعلق ہے، انسان بعض چیزوں کے اندر وہ مخلوقات کی طرح کونی احکام کا پابند ہے۔ مثال کے طور پر پیدا ہونا، جسم کے جو تمام نظام چل رہے ہیں، ہمارے تنفس کا نظام، سانس کی آمد و رفت، دل کی دھڑکن، یہ جوانی، یہ بڑھاپا، صحت، بیماری، زندگی، موت کے مراحل، اب اس کے اندر
کسی کا بھی اختیار نہیں ہے کہ کوئی اپنی جوانی کو بڑھاپے میں لے جائے، بڑھاپے کو جوانی کے اندر لے آئے، صحت کو بیماری میں لے جائے، بیماری کو صحت کے اندر لے کر آ جائے، اپنی موت کو ٹال دے، زندگی کو برقرار رکھے، یا اپنی زندگی کو ختم کر دے، موت لے کر آ جائے۔ اس کے اندر کیا ہے، انسان دیگر مخلوقات کی طرح وہ اللہ رب العالمین کے احکام کا پابند ہے۔ ہاں بعض چیزیں جو شرعی احکام میں سے ہیں اس میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے، اور پھر اس اختیار کے اندر اللہ رب العالمین نے نتیجے کے طور پر ثواب اور عذاب رکھا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر جو ہم نے بات پڑھی کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ ہم نے امانت کو پہاڑوں پر، آسمانوں پر اور زمین پر پیش کیا۔ تو اس امانت سے مراد کیا ہے، شرعی احکام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اوامر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی منہیات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو محرمات ہیں، یہ سب کی سب اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی تفسیر کیا کی ہے، الامانۃ الفرائض، کہ امانت سے مراد کیا ہے، فرائض ہیں۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال ان ادوها اثابہم، اللہ تعالیٰ نے امانت کو، ان فرائض کو آسمان، زمین، پہاڑوں پر پیش کیا اور ان کو کہا کہ اگر تم انہیں ادا کرو گے تو اثابہم، تو انہیں ثواب دے گا، وَإِن ضَيَّعُوهَا عَذَّبَهُمْ، اور اگر وہ اس کو ضائع کریں گے تو ان کو کیا ہے، عذاب ملے گا۔ فَكَرِهُوا ذَلِكَ، تو انہوں نے اس کو ناپسند کیا، وَأَشْفَقُوا مِنْ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، اور اس سے ڈر گئے کسی نافرمانی کی وجہ سے نہیں، بلکہ وَلَكِنْ تَعْظِيمًا لِدِينِ اللَّهِ أَلَّا يَقُومُوا بِهَا، وہ اس وجہ سے نہیں ڈرے کہ نافرمانی کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کو بہت بڑا سمجھتے ہوئے کہ وہ اس پر قائم نہیں رہ سکیں گے۔ پھر کیا ہوا، ثم عرضها علی آدم، پھر ان فرائض کو اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام پر، یعنی انسان کے اوپر پیش کیا۔ فقبلها بما فیها، تو انسان نے اس کے ساتھ قبول کر لیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے، جو عذاب رکھا ہے، سب کے سمیت اس نے اس کو قبول کر لیا۔ وَهُوَ قَوْلُهُ، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہی قول مراد ہے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ انسان نے اس کو قبول کر لیا، اور بڑا ہی انسان ظالم ہے، جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے غافل ہوگا، اور اس نے اتنی بڑی ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ تو یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے امانت کی کیا تفسیر کی، اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں۔ اور اسی طرح امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تفسیر نقل کی ہے کہ عورت کو اس کی شرمگاہ کا امانت دار بنایا گیا ہے، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد غسل جنابت ہے۔ زید بن اسلم انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد نماز، روزہ اور غسل جنابت ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام کیا ہے کہ جتنے بھی اوامر ہیں، جتنی بھی منہیات ہیں، جتنے بھی فرائض ہیں، جتنے بھی محرمات ہیں، انسان کے لیے اللہ کی طرف سے کیا ہے، وہ امانت ہیں۔ اور یہ امانت اتنی عظیم اور بھاری چیز ہے کہ اس کو آسمان، زمین اور پہاڑ، اتنی بڑی مخلوقات ہونے کے باوجود وہ اسے قبول کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا، اور وہ اس سے ڈر گئے کہ اس کے اندر جو اللہ رب العالمین نے رکھا ہے اس کو وہ قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ بعض مفسرین وہ اس آیت کی تفسیر اس انداز کے اندر بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقی طور پر نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے امانت کو آسمانوں پر پیش کیا، امانت کو زمین پر پیش کیا، امانت کو پہاڑوں پر پیش کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مثال بیان کر دی ہے۔ لیکن یہ تعویل کرنا درست نہیں ہے، ان کی یہ بات بالکل بھی درست نہیں، کیونکہ تعویل کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب ظاہری معنی مراد لینا ممکن نہ ہو، جبکہ آسمان و زمین اور پہاڑوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ادراک رکھا ہے، ان کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا رکھا ہے، ادراک رکھا ہے اور سمجھ رکھی ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، پھر ان کا رونا بھی ثابت ہے، ان کا خوش ہونا بھی، قرآن مجید کی کئی آیات
اور کئی احادیث مبارکہ سے یہ بات بالکل بسند صحیح یہ باتیں ثابت ہیں۔ تو اب میں صرف ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اب اس آیت کے اندر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان کی سختیوں کو ذکر کیا، پھر ان کی نرمی کو ذکر کیا کہ اس سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، نہری جاری ہو جاتی ہیں، اللہ کے ڈر اور خوف سے وہ گر پڑتے ہیں۔ پھر اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 44 کے اندر اللہ رب العالمین نے اس چیز کو واضح طور پر بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی یہ جو مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کیا بیان کرتے ہیں؟ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم انہ کان حلیما غفورا۔ بہرحال اسی طرح دیگر آیات موجود ہیں سورہ نور کے اندر، سورہ حشر، سورہ نحل اور سورہ دخان کے اندر، سورہ حمیم سجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان فرمائی ہے۔ تو اس لیے یہ تفسیر کرنا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے، یہ انتہائی غلط تفسیر ہے۔ اور اسی طرح لفظ امانت، جس طرح فرائض کے اوپر آپ نے سنا اوامر نواہی محرمات کے اوپر استعمال ہوتا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین کی طرف سے جو انسان پر عائد ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو انسان نے قبول کیا ہے، اسی طرح ایک صفت اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر فطری طور پر رکھی ہے، جس کی بدولت وہ ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرتا ہے اور ان فرائض کو ادا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عائد کیے ہیں۔ جیسا کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 حدیثیں بیان کی، ان میں سے ایک تو کہتے ہیں میں نے بات دیکھ لی جو واقع ہو چکی ہے، اور دوسری کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ آپ نے ہمیں بیان کیا فرمایا؟ ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال، کہ امانت لوگوں کے دلوں کی جڑ میں اتری۔ ثم علموا من القرآن، پھر انہوں نے اسے قرآن مجید سے سیکھا کہ امانت کیا ہوتی ہے۔ ثم علموا من السنہ، پھر انہوں نے سنت سے حدیث سے سیکھا کہ امانت کیا ہوتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، سیدنا حذیفہ کہتے ہیں آپ نے امانت کے اٹھائے جانے کے متعلق ہمیں بتلایا، فرمایا ینام الرجل النومۃ فتقبض الامانۃ من قلبہ، کہ پھر کیا ہوگا کہ آدمی سوئے گا اور اس کے دل سے امانت اٹھا لی جائے گی۔ فیظل اثرها مثل اثر الوقت، اور اس کا نشان ہلکے سے داغ کی طرح رہ جائے گا۔ ثم ینام النومۃ فتقبض، پھر ایک دفعہ اور انسان سوئے گا تو مزید امانت کو اٹھا لیا جائے گا۔ فیبقى اثرها مثل المجل کجمر دحرجته على رجلك فنفتا، پھر کیا ہوگا کہ اس کا نشان ایک چھالے کی طرح رہ جائے گا، جیسے کوئی انگارہ اپنے پاؤں پر لڑکائے تو ایک چھالا پھول آتا ہے، تم اسے ابھرا ہوا دیکھتے ہو حالانکہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر کہتے ہیں حال یہ ہو جائے گا کہ صبح اٹھ کر لوگ خرید و فروخت کریں گے اور قریب نہیں ہوگا کہ کوئی بھی امانت ادا کرے، حتیٰ کہ کہا جائے گا فلاں قبیلے میں ایک امانت دار آدمی ہے، اور کہا جائے گا فلاں آدمی کس قدر عقل مند، کس قدر ذہین اور کتنا مضبوط ہے، حالانکہ اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث کو یہاں پر بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک صفت ہمارے دل کے اندر رکھی ہے، فطری طور کے اندر رکھ دی، کہ جس کے ذریعے سے ہم حق والے کو اس کا حق ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اس کے فرائض کو پورا کرتے ہیں۔ اس کا ذکر آپ نے کیا، اس کے اٹھنے کا ذکر کیا۔ اور
ایک امانت کا مفہوم اور ہے، اور یہ سنن ابو داود کی روایت کے مطابق آپ سمجھیے کہ من حلف بالامانۃ فلیس منا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے امانت کی قسم اٹھائی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب یہاں پر امانت سے کیا مراد ہے؟ امانت سے اس حدیث مبارکہ کے اندر کیا مراد ہے؟ یاد رکھیے یہاں پر امانت سے مراد وہ عیسائیوں کی شریعت کی کتاب مراد ہے جس کے اندر ان کے عقائد، ان کے احکام موجود تھے، جو ان کے بادشاہ قسطنطین کے زمانے میں اس کے حکم سے 318 پادریوں نے اس کو تصنیف کیا تھا، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام الامانۃ الکبیرہ بیان کیا، جس کے اندر بہت سی حلال چیزوں کو حرام اور حرام کو حلال انہوں نے کر دیا تھا۔ لیکن اس کتاب کے بارے میں یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من حلف باللہ و بالامانہ، جو بندہ امانت کی قسم اٹھائے گا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق آج جس طرح عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تبدیل کر کے خود اپنے احکامات بنائے، مسلمان بادشاہوں نے بھی یہ کام کیا، لیکن وہ اس کے اندر کامیاب نہیں ہو سکے۔ کیونکہ ہمارے پاس شریعت اسلامیہ قرآن و سنت کی صورت میں محفوظ ہے، جس کی وجہ سے اقوال لوگوں کے جو اقوال تھے شریعت اسلامیہ ماننے والوں نے ان کو رد کر دیا اور ان کو تسلیم نہیں کیا۔ تو بہرحال امانت کی جو صحیح تفسیر ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو اوامر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی منہیات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، کہ ہم نے اپنے شرعی احکام کا پابند کیا، کس کو؟ پہاڑوں کو، آسمانوں کو، زمین کو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ ہم یہ ذمہ داری قبول نہیں کر سکتے، تو انسان نے اس ذمہ داری کو تسلیم کر لیا، مان لیا۔ انہ کان ظلوما جہولا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسان کی دو صفت بیان فرمائی۔ پہلی صفت کیا ہے؟ بہت ظالم ہے انسان، اور نمبر 2 بہت جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کتنی بڑی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی ہے، اگر میں نے احکام کو نہیں مانا تو اس کے اوپر مجھے سزا بھی ملے گی۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس امانت کی جو ذمہ داری ہے اس کے اٹھانے کا نتیجہ بیان کیا ہے۔ آپ نے سورت کے شروع کے اندر یہ بات پڑھی تھی، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، کہ آپ نے منافقین کی بات نہیں ماننی۔ تو یہاں پر وہی چیز اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تاکہ عذاب دے کن کو؟ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات، منافق مرد عورت جو بھی ہوں، مشرک مرد عورت جو بھی ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے۔ کیوں عذاب دے؟ ظاہر ہے وہ اس امانت کو ادا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانیں گے، فرائض کو پورا نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا دے گا؟ عذاب دے گا۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ معاف کرے گا، ان کی توبہ قبول کرے گا۔ کبھی وہ اطاعت کریں گے، کبھی ان سے نافرمانی ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، درگزر کرے گا۔ اب جہاں پر اللہ تعالیٰ نے 2 صفت ذکر کی تھی، ظالم، جاہل، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 صفت ذکر کر دی کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ظلم کرو گے تو اللہ رب العالمین کیا ہے؟ اس ظلم سے معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ غفور، معاف کر دے گا، بے حد بخشنے والا ہے۔ اور اگر جہالت برتو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کر دے گا، رب معاف کر دے گا، رحم کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین جو یہ صورت مبارکہ ہم نے پڑھی اس کے مطابق اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اور جو اس کے اندر کمی کوتاہی رہ گئی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے، اور جو باتیں ہم نے اس کے اندر بیان کی اگر وہ شریعت اسلامیہ کے مطابق تھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی، اور اگر اس کے اندر کوئی غلط بات آئی ہے تو وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان غلط باتوں پر ہمارا مواخذہ نہ کرے، ہماری پکڑ نہ کرے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جب اس دنیا سے جائیں اسلام کی حالت پر، ایمان کی حالت پر، شہادت کی موت اللہ رب العالمین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔